बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में अदम एतमाद की तहरीक जो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ शुरू हुई थी। बिल आखिर उसकी वोटिंग उसके ऊपर जारी है और वोटिंग उस पर मुकम्मल होने वाली है और साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान बनी गाला चले गए हैं और उन्होंने वज़ीर आज़म हाउस को खाली कर दिया है। सबसे पहले तो बतौर पाकिस्तानी मैं वज़ीर आज़म साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने पाकिस्तानियों को पूरी दुनिया में इज़्ज़त दिलवाने के लिए अपनी जो कोशिश की है, पाकिस्तान का इमेज दुनिया में बेहतर करने के लिए जो कोशिश की है और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जो उन्होंने कोशिश की उस पर हम बतौर पाकिस्तानी उनको मुबारकबाद भी पेश करते हैं, उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। दूसरी तरफ जिस तरीके से वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को हटाया गया और जिस तरीके से इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ चीज़ें की गईं वो भी पूरी कौम देख चुकी है। और असल बात यह है कि अगर इमरान ख़ान इस्तीफ़ा देते तो इस्तीफ़ा भी दे सकते थे, इस्तीफ़ा देकर भी जा सकते थे। और अगर उनके साथी जो असद कैसर हैं या डिप्टी स्पीकर हैं वो भी बग़ैर इस्तीफ़ा दिए जब अदम एतमाद पर होनी थी तो वो ख़ुद बैठते और अदम एतमाद पर वोटिंग करवाते। उन्होंने भी बड़ी ग्रेस शो की है और उन्होंने कौम को दिखाया है कि वफ़ादारी क्या होती है, दोस्ती क्या होती है। एक चीज़ जो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त दायर की गई है और उनका नाम ECL में डालने के हवाले से, इसके अलावा फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी और शेख रशीद की, और वो रात के 12 बजे रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जिस तरीके से उस दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर किया है सोमवार के लिए, ये एक बड़ी अहम चीज़ है। और दूसरा, जिस तरीके से 8-9 बजे के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ताले भी खोल दिए गए और ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ताले खोल दिए गए, ऑनरेबल जजेस पहुंच गए अदालतों में, तो ये सारी चीज़ें क्या थीं और क्या कुछ हो रहा था और क्या खिचड़ी पक रही थी, कौन सी दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में चली गई थी, कौन सी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चली गई थी, सारी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जो मामला है पाकिस्तान का और पाकिस्तान की सियासत का वो बड़ा ही अजीब है। आर्टिकल 69 की जब हम बात करते हैं तो आज मैं समझता हूं कि आर्टिकल 69 की हार हुई है और आर्टिकल 69 जो कि पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात करता है, एक तो आज आईन पाकिस्तान को बहुत बड़ा धचका पहुंचा है। दूसरी तरफ एक धमकी हमें इस ख़त का मामला आता है और वो स्पीकर को दिखाया जाता है। उस ख़त को देखने के बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ये फ़ैसला करते हैं कि अगर हम इस चेयर पर बैठे रहें और एक आलमी साजिश से जो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाई जा रही है, अगर वो आ जाती है तो फिर हम बतौर पाकिस्तानी जो हमने हलफ लिया है आर्टिकल 65 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत जो हमने हलफ लिया है, ये उसके साथ गद्दारी होगी कि जिन चीज़ों का हमें पता था उन चीज़ों को देखते हुए हमने हलफ लिया है, उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने हलफ लिया है। तो ये एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन होगी और वो ओहदे से चले गए। जब आप देखते हैं कि आज तक पाकिस्तान में कभी भी तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं हुई, उसकी वजह यह है कि जब भी तहरीक अदम एतमाद आती थी तो या तो अदम एतमाद से पहले ही मामलात सेटल हो जाते थे या इस्तीफ़ा आ जाता था या इस तरह के मामलात होते थे। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने इस्तीफ़ा नहीं दिया। उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आपने किसी जो उनका एक मौक़िफ़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ का और हुकूमत का कि एक आलमी साजिश है और उस आलमी साजिश पर एक ख़त भी इमरान ख़ान ने पूरी कौम को दिखाया, पूरी कौम के सामने उसके कंटेंट्स रखे। फिर इमरान ख़ान ने वो ख़त चीफ़ जस्टिस साहब को भी भिजवाया कि शायद कल ये बात ना हो कि अगर चीफ़ जस्टिस साहब को भिजवाया जाता। आर्मी चीफ़ साहब को भी दिखाया गया, चीफ़ जस्टिस साहब को भी दिखाया गया, स्पीकर साहब को भी दिखाया गया, सबको इस वजह से दिखाया गया कि कल कोई ये ना कहे कि हमें पता होता या हम देख लेते कि इतना वो मामला क्रिटिकल था तो शायद हम कोई एक्शन लेते। लेकिन ऐसा ना हुआ और सब ने अब इमरान ख़ान ने, आप जानते हैं कि जब पार्लियामेंट का भी सेशन शुरू नहीं हुआ था, सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते उन्होंने कहा कि एक बात क्लियर है कि मैं अकेला हूँ, मेरा किसी ने साथ नहीं दिया। और उन्होंने कहा कि जेल भेजना है, क्या होगा, जेल भेज दें। और उन्होंने अपनी ज़िंदगी के हवाले से भी कहा। तो ये चीज़ें, जेल जाना और ये चीज़ें, ये तो बड़ी रूटीन की बातें हैं। असल चीज़ ये है जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ वो आज की सिचुएशन थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बतौर कानून का तालिब इल्म, क्योंकि हम सारा दिन अदालतों में होते हैं, तो मैं आपको जो इस वक्त वकला कम्युनिटी है जो इस सारे मामले को देख रही है, क्योंकि सारा कुछ बहुत अजीब सा हुआ।
سپریم کورٹ آف پاکستان رات کے 9 بجے عدالتیں کھولی جاتی ہیں اور اس کے بعد پوری دنیا کا میڈیا دیکھ رہا ہے کہ آنریبل چیف جسٹس صاحب بھی تشریف لے آتے ہیں، آنریبل ججز بھی تشریف لے آتے ہیں، اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے ایک درخواست دائر کی جاتی ہے اور وہ درخواست وصول بھی کر لی جاتی ہے، اس کو فکس بھی کر دیا جاتا ہے، اور ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ 12:05 پر اس پر سماعت ہونی تھی، توہین عدالت کی درخواست تھی۔ ہمیں سمجھ آتی ہے کہ جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے اور اعظم وزیر تارڑ صاحب جو کہ ممبر بھی ہیں پاکستان بار کونسل کے، ان کی طرف سے ایک درخواست تھی، تو اس درخواست کو تو فکس کر دیا گیا، اس بات کی ہمیں سمجھ آتی ہے۔ ایک پاکستانی شہری ہے جو ہمیشہ اس طرح کی درخواستیں دیتا ہے، مولوی اقبال، ان کی بھی 2 درخواستیں تھیں اور ان کو بھی سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا، جو ذرائع کہتے ہیں صحافتی ذرائع کہ ان کو بھی مقرر کر دیا گیا، اور جو ہمارے دوست سپریم کورٹ میں موجود تھے رات گئے، وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس وجہ سے آنریبل جو ججز تھے وہ بھی تشریف لے آئے، عملہ بھی تشریف لے آیا، اور اگر 12 بجے تک عدم اعتماد پر ووٹنگ نہ ہوتی تو 12:05 پر توہین عدالت کی کارروائی شروع ہو جاتی، اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کو گھر بھیج دیا جاتا، نااہل کر دیا جاتا توہین عدالت میں، اور پھر معاملہ آگے جاتا۔ لیکن جو یہ چیز ہے کہ کیا کبھی سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو معاملہ ہے یا جس طریقے سے عدالتیں کھولی گئیں، تو یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ آرٹیکل 63A کی صدارتی ریفرنس آیا تھا، اور وہ ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر قوم یہ سمجھتی ہے کہ ضمیر فروش اور لوٹے ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے تھی، اور وہ ہم دیکھتے ہیں کہ پینڈنگ رہا، اور آج عدالت نے اس کو 12 اپریل کے لیے فکس کیا ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے جو باقی معاملات ہیں اور باقی چیزیں ہیں، آج ایک ریویو پٹیشن فائل کی گئی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، اور پاکستان تحریک انصاف نے اس وجہ سے ریویو پٹیشن فائل کی کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو کارروائی ہے یہ اللیگل ہے اور یہ غیر آئینی کارروائی ہو رہی ہے، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے آئین سے تجاوز کر کے احکامات دیے ہیں یا فیصلہ دیا ہے، اس وجہ سے اس کارروائی کو روکا جائے۔ اب یہ بات جب سامنے آتی ہے اور جب یہ ساری چیزیں سامنے آتی ہیں، تو پھر جب پاکستان تحریک انصاف کی جو وکلا ٹیم ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان جاتی ہے، تو ان کے بقول کہ وہاں پر جو ریویو پٹیشن ہے وہ آج ریسیو نہیں کی جاتی، کیونکہ عدالتی ٹائم، دفتری ٹائم ختم ہو چکا تھا۔ اب وہ ریویو پٹیشن دفتری ٹائم ختم ہو چکا تھا، نہیں لی جاتی۔ ایک درخواست تھی جو نعیم الحسن ایڈوکیٹ کی طرف سے دائر کی گئی تھی، جو دھمکی انگیز خط کے حوالے سے انکوائری کمیشن بنانا تھا اور نو کانفیڈنس رکوانے کے حوالے سے تھی۔ اس پر آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کے رجسٹرار نے ایک آبجیکشن لگایا، اور مختلف آبجیکشنز تھے۔ ایک آبجیکشن یہ بھی لگایا گیا تھا کہ جو چیزیں ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور کہ آرٹیکل 69 کے تحت کارروائی نہیں ہو سکتی، آرٹیکل 69 کے تحت پارلیمنٹ کی جو کارروائی ہے اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، اور پارلیمنٹ کی کارروائی کو آرٹیکل 69 استثناء دیتا ہے، اس وجہ سے سپریم کورٹ میں ایسی کوئی درخواست دائر نہیں ہو سکتی۔ اب اس پر درخواست نہ لی گئی، ریویو پٹیشن پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے لیا گیا اور وہ بھی درخواست نہ لی گئی، لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ رات گئے یہ سارا معاملہ ہوتا ہے، تو یہ ساری چیزیں بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ کی سمجھ نہیں آتی کہ ایک خبر چلتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ ملک میں جو مارشل لا لگنے کا جو ایک ہوا چلی ہے اس کو رکوانے کے لیے ایک درخواست دائر کی گئی، جس کو سماعت کے لیے مقرر کیا گیا۔ پھر ایک بات سامنے آئی کہ آرمی چیف صاحب کو ہٹانے کے لیے، عہدے سے ہٹانے کے لیے کوئی درخواست وزیر اعظم عمران خان کو کارروائی کر رہے ہیں، اس وجہ سے کیونکہ عمران خان ایک کارروائی کر رہے ہیں تو ان کو عہدے سے ہٹانے سے روکا جائے۔ پھر ایک نئی چیز آئی کہ جو خط ہے، دھمکی آمیز خط ہے، اس کو پبلک نہ کیا جائے، اور اس حوالے سے درخواست دائر کی گئی، جو بھی معاملہ تھا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے تالے کھولے گئے، رات کو عدالتیں جو آنریبل چیف جسٹس اطہر امین اللہ صاحب کی عدالت ہے، کمرہ عدالت نمبر 1 وہ بھی ہوگا، وہ بھی کھلا، اور چیف جسٹس اطہر امین اللہ صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ میں تشریف لے گئے، رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ بھی موجود تھے، اور یہ ساری درخواستیں بھی تھیں۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے بڑے کھل کر کہا کہ ہمارا کوئی معاملہ نہیں ہے آرمی چیف صاحب کے حوالے سے، ہم ان کو کیوں ہٹائیں گے، ہم نہیں ہٹانے جا رہے۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ انہوں نے ریاست کی سالمیت کو پھر بھی سب سے آگے رکھا، اور انہوں نے کہا کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ پھر فواد چودھری کی طرف سے بھی ایک ٹویٹ آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ آرمی کے ساتھ ایک لڑائی کروانے کی جو باتیں کی جا رہی ہیں، کیونکہ یہ جیو کی طرف سے بھی خبریں چلوائی جا رہی تھیں، تو انہوں نے کہا کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور اس کی تردید آ گئی۔
اس کے بعد وہ معاملہ وہیں پہ رک گیا اور سماعت نہ ہوئی اور سماعت نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ چیزیں پھر بہتری کی طرف آ گئیں اور حکومت نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ جب آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان بھی سماعت کے لیے تیار بیٹھی ہے، آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ بھی تیار بیٹھی ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے فیصلہ کیا کہ بجائے اس کے کہ ہم اداروں کو لڑوا دیں اور اداروں کے حالات خراب کر دیں، کسی اور کو موقع دے دیں، اس وجہ سے انہوں نے گریسفلی کہا کہ ٹھیک ہے، ہم نے پوری قوم کو بھی بتا دیا، ہم نے اداروں کو بھی بتا دیا، ہم نے چیف صاحب کو بھی بتا دیا، ہم نے اسپیکر کو بھی بتا دیا کہ یہ معاملہ ہے، اس کے بعد آپ جانیں اور آپ کا کام جانیں۔ عمران خان نے کہا کہ میں قوم کے پاس جاؤں گا اور قوم کے سامنے ساری چیزیں رکھوں گا۔ وہیں پہ جب یہ سارا معاملہ ہو گیا اور عمران خان کے خلاف عدم اعتماد پر ووٹنگ شروع ہو گئی اور عمران خان بنی گالہ چلے گئے، تو مولوی اقبال کی طرف سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی جاتی ہے کہ عمران خان کا نام ای سی ایل میں ڈالا جائے اور اسد مجید کا جو امریکہ میں پاکستان کے سفیر تھے، اور شاہ محمود قریشی، شیخ رشید، اس کے علاوہ فواد چودھری، ان کا نام ای سی ایل میں ڈالا جائے۔ اب یہ بیسیکلی وہ معاملہ ہے جس کی بنیاد پر تحقیقات ہو سکتی ہیں۔ رات کے 12 بجے آنریبل رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس درخواست کو فکس کیا سوموار کے لیے، منڈے کے لیے، اور کیونکہ اتوار کی جو نئی تاریخ تھی وہ شروع ہو چکی تھی، 10 اپریل شروع ہو چکا تھا، اور اس وقت یہ سارا معاملہ ہوا۔ تو یہ ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ بہت کچھ سامنے آیا ہے اور بہت کچھ نیا ہوا ہے جو اس نظام میں ہم نے کبھی نہیں دیکھا، اور بطور میں قانون کا طالب علم یہ چیزیں کبھی نہیں دیکھیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے اور قوم کے ذہنوں میں ہے، اور ہمارے اداروں کو، ہماری عدلیہ کو چاہیے کہ قوم کے ذہنوں سے ان باتوں کو کلیئر کیا جائے کہ یہ سارا معاملہ کیسے ہوتا رہا اور رات کو کیسے عدالتیں کھلتی رہیں اور کیسے بائی ہینڈ درخواستیں جمع ہوتی رہیں اور وہ ایڈمٹ ہوتی رہیں اور سماعت کے لیے مقرر ہوتی رہیں۔ دیکھتے ہیں اب اگلا سینیریو کیا ہوتا ہے اور کیا تفصیلات ہوتی ہیں۔ جو بھی تفصیلات ہوں گے آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔